बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। डॉक्टर महरंग बलोच को सज़ा सुना दी गई है, उम्र कैद की सज़ा। उनके साथ सिबगतुल्लाह साहब, उनकी जो BYC है उसके रहनुमा, तो इनको भी सज़ा सुना दी गई है उम्र कैद की। और ये मामला जो है वो 29 जुलाई 2024 शब्बीर बलोच FC अहलकार, उसके जान से जाने का मामला है और इस कत्ल के इल्ज़ाम में ये सज़ा सुनाई गई है। अब देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं, हम अक्सर रियासत की जानिब से जो मज़ालिम ढाए जाते हैं उनकी बात करते हैं, और करनी चाहिए। रियासत की जानिब से मज़ालिम ढाए जाते हैं, ज़्यादती की जाती है और लोगों से उनके बुनियादी हुकूक छीने जाते हैं, इनकी हमने बात की है। यहाँ इस केस में सज़ा महरंग बलोच को और उनके साथी को सुना दी गई है, लेकिन क्या सिर्फ ये जिम्मेदार थे? अब ये सवाल पैदा होता है। देखिए, जो अदालत ने करार दिया, जो उस रोज़ हुआ, जो उस रोज़ की वीडियोज़ हैं, चीज़ें हैं, और जहाँ शब्बीर बलोच की जान गई FC अहलकार की, उस वाक़े को देखिए। ये महरंग बलोच की सरबराही में राजी मुची का मुजाहिरा था, और उस मुजाहिरे में मुजाहिरीन जो थे वो अपने हुकूक के लिए मुजाहिरा कर रहे थे। अब ये हमारे यहाँ हमेशा ही होता है कि सामने पुलिस हो, FC हो, रेंजर्स हो, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, वो अपनी जानिब से जो ताकत का इस्तेमाल है वो करते हैं और मुजाहिरे को मुंतशिर करने की कोशिश करते हैं, मुजाहिरीन को भगाने की कोशिश करते हैं। उनको हुकूमत के अहकामात होते हैं, रियासत के अहकामात होते हैं, उन पर वो अमल करते हैं। अब ये शब्बीर बलोच अपनी ड्यूटी पर मौजूद था, लेकिन हुआ क्या, वहाँ मुजाहिरीन की जानिब से पत्थराव किया गया। इनकी जानिब से ज़ाहिर है कि लाठी चार्ज किया जा रहा होगा और किया गया होगा, इनकी जानिब से शेलिंग की गई होगी, और महरंग बलोच और उनके साथियों पर मुसलसल जो मुजाहिरा करते हुए शेलिंग है, लाठी चार्ज है, गिरफ्तारियां हैं, ये सिलसिला जारी था। तो इस गवादर में होने वाले मुजाहिरे के मौके पर ये मुजाहिरा हुआ, पत्थराव हुआ, इस अहलकार को पत्थर लगे, एक से ज़ायद पत्थर लगे, बताया जाता है सर पर, चेहरे पर, और बेतहाशा खून बह जाने से, चोटें आ जाने से इसकी मौत वाक़ हो गई। ये जाँ बहक हो गया, जान से गया। अब महरंग बलोच और उनके साथी गिरफ्तार हुए, उन पर केस चला, उनको सज़ा हो गई है। अभी उनके पास ये मौका है कि वो इसे आला अदालतों में कंटेस्ट करेंगे। जाहिर है कि अगर आप एक मॉब लेकर आए हैं, आप मुजाहिरीन लेकर आए हैं, आपकी क़यादत में मुजाहिरा हो रहा है, तो इसकी ज़िम्मेदारी आपकी है। वो मुजाहिरीन कैसे, कितना, क्या एहतजाज करेंगे, ज़िम्मेदारी आपकी है। वो जलाओ घेराव करेंगे, टायर जलाएंगे, सिग्नल तोड़ते हैं, कई बार दीगर चीज़ें तोड़ते हैं, ज़िम्मेदारी लीड करने वाले की होती है। उसमें कोई ज़ख्मी हो जाए, कोई जान से जाए, तो ज़िम्मेदारी लीड करने वाली की होती है। यहाँ ज़िम्मेदारी महरंग बलोच पे आती है, डॉक्टर महरंग बलोच पे आती है। और ये फ़ैसला जो उनके बारे में सुनाया गया, मेरी कोयटा में गवादर में सहाफ़ी दोस्तों से बात हुई, इस मामले को हमने चेक भी किया, तो ये फ़ैसला उन सहाफ़ियों का कहना है कि दुरुस्त है। महरंग बलोच को ये सज़ा हुई है और ठीक हुई है। लेकिन एक और सवाल पैदा होता है कि हमारे यहाँ ये जो पुलिस अहलकार खड़े कर दिए जाते हैं ड्यूटी पर, मुजाहिरीन क्या करते हैं? वो अपना बुनियादी हक़ इस्तेमाल करना चाहते हैं। हुकूमत और रियासत उनको उनके उस बुनियादी हक़ से जो आइन ने उनको दिया है महरूम करती है। तो उस मौके पर मुजाहिरीन फिर जब उन पर आंसू गैस के शेल चलते हैं, लाठी चार्ज होता है, पिटाई होती है, मुजाहिरीन पुलिस को भगाने के लिए, आगे जाने के लिए पत्थराव का इस्तेमाल करते हैं, और उस पत्थराव से पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं, पहले भी हुए हैं और इस केस में भी हुए। तो यहाँ जब ये ज़ख्मी हुए तो सवाल यह है कि क्या उनके पास वो जो हेलमेट होता है, शील्ड होती है उसके आगे, हेलमेट के आगे भी ग्रिल वाली, क्या वो शील्ड मौजूद थी? क्या इनके पास प्रोटेक्टिव गियर पूरे मौजूद थे? क्या इनके पास वो जो सामने राइट गियर में शील्ड्स वगैरह होती हैं वो मौजूद थी? कि ये अपनी टांगों का, बाकी चीज़ों का एक बॉडी सूट होता है, क्या वो मौजूद था? तो मुजाहिरीन पूरी दुनिया में पत्थराव करते हैं। पूरी दुनिया में पत्थराव के साथ साथ मुजाहिरीन पेट्रोल बम भी चलाते हैं। हमारे यहाँ भी कई जगहों पर चले हैं। ज़मान पार्क पे भी इल्ज़ाम था, कराची में MQM के कई मुजाहिरों में ये इल्ज़ाम लगा कि पेट्रोल बम का, बल्कि दीगर बमों का भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ तो रियासत फौरी तौर पर कहती है मुजाहिरीन गोली चला रहे थे, लेकिन पत्थराव मुजाहिरीन करते हैं। अब इस केस में मेरा सवाल यह है कि क्या
اس اہلکار کے پاس وہ پورا باڈی سوٹ اور پروٹیکشن کی چیزیں تھیں. اگر اس کے پاس پروٹیکشن کی چیزیں تھیں تو ریاست بری الذمہ، لیکن اگر نہیں تھی تو پھر ریاست بھی جواب دے کہ ایسے اہلکار جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے مظاہرین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو پروٹیکشن دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص بائک پر ایکسیڈنٹ ہو اور وہ گرے اور اس نے ہیلمٹ نہ پہنا ہو تو جس کی گاڑی سے ہٹ ہوا اس پر قانون بہت نرمی کر دیتا ہے، کیونکہ جان سے جانے والے بائکر نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا، یہ اس کی بھی ذمہ داری ہے. تو یہاں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پوری پروٹیکشن دے. ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے اس کیس میں خود صحافی جو بلوچستان سے چیزیں کور کرتے ہیں، معاملات کو دیکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، ریاست کرتی ہے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہاں ان کی قیادت میں مظاہرہ تھا، ذمہ داری ان پر عائد ہوتی تھی. انہیں اس کے بچاؤ کے لیے اقدامات اگر ریاست کو کرنے تھے تو یہاں پر اپنے مظاہرین کو روکنا یہ ماہرنگ بلوچ کی ذمہ داری تھی، اور ان کے خلاف یہ فیصلہ صحافیوں کا کہنا ہے کہ ٹھیک آیا ہے، مگر پھر بھی ان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ آگے جا کر اس کو کنٹیسٹ کریں گی اعلیٰ عدالتوں میں، اور یہ معاملہ بھی چلے گا. دوسرا میں آپ سے عرض کروں، بشرا بی بی کی بیٹی مبشرہ، انہوں نے اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے مریم کے خلاف. یہ مریم کون ہے؟ ہمیں بتا رہے ہیں ثاقب بشیر صاحب. وہ کہتے ہیں بشرا بی بی کی بیٹی مبشرہ خاور مانکا نے جیل میں والدہ کے ساتھ ناروا سلوک کا سنگین الزام جیل حکام پر عائد کیا ہے، اور اس کے بعد ثاقب بشیر صاحب کہتے ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. مبشرہ خاور مانکا نے کہا ہے کہ 22 مئی کو جیل میں آخری ملاقات کے دوران والدہ نے بتایا کہ جیل عملے کی مجرمانہ غفلت اور غیر انسانی رویہ انہیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے. ایک خاتون جس کا نام مریم ہے، یہ جیل میں خواتین کے جو سیلز ہیں ان کو دیکھنے والی ٹیم کی انچارج ہے. والدہ کی معاملات پر اسے کنٹرول دیا گیا. مریم کو اس کے رویے کے نتیجے میں میری والدہ کو مختلف صحت کے مسائل پیش آئے ہیں، جن میں ایک ریٹنل بیماری بھی شامل ہے جس کے لیے سرجری کی نوبت آئی. میری والدہ کو جیل میں تعینات اس عملے کی رکن مریم کا پورا نام نہیں معلوم. مذکورہ مریم ہی فیمیل اسٹاف کی سربراہ ہے جو والدہ سے ڈیل کرتی ہے. میری والدہ نے مریم نامی خاتون کو مارچ سے شروع ہونے والے کئی ہفتوں تک آنکھ میں شدید درد کی شکایت بار بار کی، تاہم اس نے والدہ کی شکایت اور مدد کی پکار پر کوئی توجہ نہیں دی. وہ طبی امداد جو والدہ کو اس وقت درکار تھی فراہم نہیں کی گئی. پھر اپریل کے وسط میں والدہ کی شکایت متعلقہ جیل حکام تک پہنچائی گئی، جس کے نتیجے میں والدہ کی حالت کا طبی معائنہ ہوا اور جیل سے باہر شفا اسپتال میں فوری سرجری ہوئی جو طویل اور تکلیف دہ تھی، اور والدہ کی آنکھ کو پہنچنے والا نقصان اور کئی ہفتوں تک جو اذیت انہوں نے برداشت کی وہ مکمل طور پر جیل عملے کی رکن مریم کی مجرمانہ غفلت اور بدسلوکی کا نتیجہ ہے. جیل عملے کی رکن مریم کا روزمرہ معمول کے مطابق جیل میں بشرا بی بی کے ساتھ رویہ مسلسل ہتک آمیز اور توہین آمیز ہے. میری درخواست ہے کہ جیل عملے کی رکن مریم کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے اور اسے اس موجودہ ذمہ داری سے ہٹایا جائے جس میں میری والدہ کے معاملات کا کنٹرول شامل ہے. یہ مبشرہ خاور مانکا نے، بشرا بی بی کی بیٹی نے درخواست کی ہے میری والدہ کی اس مریم سے جان چھڑائی جائے، اور بہت برا کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوئی، جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے اب بیرسٹر سلمان صفدر پر الزام لگا دیا ہے کہ وہ عدالت کو گمراہ کر رہے ہیں. بیرسٹر سلمان صفدر صاحب، خالد یوسف چودھری صاحب یہ مسلسل بتاتے ہیں کہ اڈیالہ جاتے ہیں، ان کی ٹیم جاتی ہے، جا کر بیٹھ جاتی ہے کہ عمران خان کے ڈاکیومنٹس ہمیں سائن کروا کے دیں، ہمیں عدالت میں دینے ہیں، نہیں دیے جاتے، اور یہ بار بار ویڈیوز آتی ہیں، ثبوت آتے ہیں، ٹی سی ایس کے رسیدیں آتی ہیں، سب کچھ ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن جیل حکام دستخط نہیں کرواتے. وہ یہ بتاتے ہیں اب جیل حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان صاحب کے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ سائن کروا لیے 16 جون کو. اس سے پہلے کئی بار بتایا گیا عمران خان صاحب کی ٹیم کی جانب سے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 16 جون کو ہم نے بتا دیا، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کو میسج کر دیا کہ آ کے ڈاکیومنٹس کلیکٹ کر لیں، ان کی جانب سے نہیں کیے گئے، اور یہ اب عدالت کو گمراہ کر رہے ہیں. اس بات کے انہوں نے ثبوت دیے ہیں. تو اس سے پہلے جو ہوا ہے اس کے بارے میں جیل حکام اب عدالت میں کیا بتائیں گے، دلچسپ ہے. جیل حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے عدالت کو گمراہ کیا ہے اور یہ حقائق پر مبنی باتیں نہیں ہیں. آخری چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھی اس ویڈیو میں، ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا جو ٹویٹ کرنے پر 17 سال کی سزا بھگت رہے ہیں، جن کا معاملہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا 2 ہفتے میں سنا جائے، وہ نہیں سنا جا رہا. ان کے معاملے میں خبر یہ آئی ہے کہ ان کو وہ ایوارڈ جو نیلسن منڈیلا کو ملا تھا
اس ایوارڈ کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ 1985 میں نیلسن منڈیلا کو یہ ایوارڈ ملا تھا، اور لودوک ٹراریو بین الاقوامی انسانی حقوق کا ایوارڈ، یہ ایوارڈ اب ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو دیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد بار کونسل نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، اور ان کی جانب سے ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اپنی معزز رکن ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا ایڈوکیٹ جو اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں، ان کو وکالت کے لودوک ٹراریو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس پرائز اس کا خیر مقدم کرتی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ خیر مقدم کرتی ہے بلکہ ایمان مزاری ہادی علی چٹھا کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ فرانسیسی وکیل لودوک ٹراریو کے نام پر قائم کیا گیا، جنہوں نے 1898 میں لیگ فار دا ڈیفنس آف ہیومن اینڈ سٹیزن رائٹس کی بنیاد رکھی تھی۔ سب سے پہلے یہ ایوارڈ 1985 میں نیلسن منڈیلا کو دیا گیا جب وہ جنوبی افریقہ میں قید تھے، اور اب یہ ایوارڈ جو ہے وہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو دیا جا رہا ہے۔ ان کے معاملے میں دیکھیے ہمارے ہاں سسٹم نے جو کیا ہے ان کے ساتھ کہ یہ انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھاتے تھے، یہ مسلسل سسٹم کو چیلنج کر رہے تھے، اور یہ جس طرح کا چیلنج پریزنٹ کر رہے تھے وہ چیلنج شاید قبول نہیں تھا۔ جس طرح سے ان کا کیس چلایا گیا اس پر بھی بڑے بڑے وکلا اور بڑے بڑے تجزیہ کار، تبصرہ نگار، وہ کہتے ہیں زیادتی کی گئی ان کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد انہیں ایک دن میں 8 بار سماعتوں میں وقفے دے کر سزا سنائی گئی، جس طرح سے انہیں گرفتار کیا گیا رستے میں روک کر، اور پھر اس کے بعد جیل میں ڈال دیا گیا، اور اب ان کا جو اعلیٰ عدالتوں تک رسائی کا معاملہ ہے وہ روک دیا گیا ہے، اس پر تشویش ظاہر کی جا رہی ہے۔ ان کو یہ ایوارڈ ملنا ان کی تو جیت ہے، لیکن سسٹم نے جو ان کے ساتھ کیا ہے سسٹم کی ہار ہے۔ انہوں نے جیل کے اندر بیٹھ کر اس پورے معاملے میں استقامت دکھا کر سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔